میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری نشست کا عنوان تھا حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مارکۃ العرا کتاب کشف المحجوب، اس کا میں نے تعارف، اس کے اندر جو آپ نے چیزیں بیان کی ہیں اس کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے کہ انسان ولی کیسے بنتا ہے، اس کے اندر بنیادی خوبیاں کون کون سی ہوتی ہیں جس سے انسان کی زندگی بڑی ہی آسن مطمئن گزرتی ہے۔ دور حاضر کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون والی زندگی ملے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ اگر وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہماری زندگی سوکھی گزر جائے۔ اور یہ خوبیاں ہم نے دیکھنی ہیں، یہ ہمارے نبی کے اندر کس کمال تک تھی، صحابہ کرام کے اندر یہ کس درجہ میں تھی، پھر تابعین کے اندر دیکھیں، پھر تبع تابعین کے اندر دیکھیں، پھر ائمہ مجتہدین کے اندر دیکھیں، پھر صدیقین کے اندر دیکھیں، پھر شہداء کے اندر دیکھیں، پھر اللہ کے نیک بندوں کے اندر ان خوبیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ ہماری زندگی کیا ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ تین خوبیاں کون سی ہیں۔ خوبیاں کتنی ہیں؟ تین خوبیاں۔ پہلی خوبی ہے سادگی۔ کیا؟ سادگی۔ دوسری خوبی ہے عاجزی۔ کیا ہے؟ عاجزی۔ یہ تین خوبیاں آج آپ نے یاد کر کے جانی ہیں، اور میں نے اگلے جمعے آپ سے سننی ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سبق ہے، اور استاد کا کام ہے، میں ایک استاد کی حیثیت سے تو نہیں، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ تو پہلی چیز ہے سادگی، دوسری چیز ہے عاجزی، اور تیسری چیز ہے قناعت۔ کیا ہے؟ قناعت۔ سمجھنے کے اندر تھوڑی سی شروع میں مشکل آئے گی، لیکن بعد میں جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے، مثالوں کے ساتھ سمجھتے جائیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ سادگی کسے کہتے ہیں؟ سادگی انسان کی اصل کو کہتے ہیں۔ جو انسان ہے وہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بے تکلف ہی نہیں ہے، وہ تکلف والی زندگی نہیں گزارتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر کے سامنے جو ہے وہ 4-5 گاڑیاں کھڑی کر دے کرائے کی لے کر، حالانکہ اس کے پاس تو ٹوٹا سا سائیکل بھی نہیں ہے۔ جی، تو یہ انسان جو اس کی اصل ہے وہ اصل ہے، بناوٹ کی زندگی گزارنا اور لوگوں کے سامنے دکھلاوا، ریاکاری، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا تعلق سادگی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سادگی اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کئی دن تک نہائے نہ، اور کہا جائے کہ یہ تو درویش آدمی ہے، یہ بڑی سادہ زندگی گزارتا ہے۔ نہ نہانے کا نام سادگی نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس پہننے کا نام بھی سادگی نہیں ہے، بلکہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے لباس پہنا ہوا تھا، حالانکہ اس کے پاس اچھے کپڑے بھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حضور میں سادی زندگی گزارنا۔ فرمایا نہیں، جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور وہی چیز پہنو کہ جو اللہ نے تمہیں اچھی چیز عطا کی ہے۔ تو سادگی سے مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہے، تو سادگی یہ ہے کہ انسان بے تکلف جو ہے وہ زندگی گزارے، تکلف کے اندر نہ پڑے۔ اب ہوتا کیا تھا، انسان کی زندگی میں جب نخرہ آ جائے
اب گھر کے اندر سبزی پکی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میں تو کھاتا نہیں، مجھے تو میرے لیے تو مرغا بننا چاہیے، میرے لیے تو جناب مٹن اور اس طرح کے بیف جیسی میرے لیے عالی شان ڈشیں پکنی چاہیے، بریانی بنائی جائے. تو یہ ہے تکلف والی زندگی، یہ سادگی نہیں ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2 جملے کہے، 2 جملوں میں بات ختم کر دی. 2 جملوں میں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو آتا تھا حضور کھا لیتے، جو بھی آتا حضور کھا لیتے، اور جو بھی حضور کے سامنے رکھا جاتا حضور اس کو پہن لیتے. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بنایا ہے. حتیٰ کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گھر تشریف لائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں 4 دن ہو گئے گھر میں فاقہ تھا، کچھ بھی نہیں پکا، اور حضور کو بھوک محسوس ہو رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گھر میں کیا پکا ہے؟ اب گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ صرف سرکہ تھا. سرکہ سمجھتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ سرکہ ہے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ سرکہ یہ ہے تو وہ ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تکلف حضور نے محسوس نہیں کیا. فرمایا واہ واہ سرکہ کتنا عالی شان ہوتا ہے، لاؤ میرے سامنے رکھو. یہ سادگی ہے آقا علیہ السلام کی. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور کی اتنی سادگی والی زندگی، اتنی عالی شان زندگی. آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا نام ظاہر ہونا چاہیے، کہ میں دیکھوں کہ میرا لوگوں کے سامنے نام جو ہے وہ کتنا آتا ہے. وہ بندہ کہ جو اس ملک سے باہر چلا جائے، اس کو وہاں پر ہوٹلوں کے برتن بھی دھونے پڑ جائیں نا تو وہ دھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، اور جب شام کے وقت مستری صاحب کہتے ہیں کہ چلو سامان اکٹھا کرو، تو جب وہ سامان اکٹھا کرتا ہے جھاڑو پھیر رہا ہوتا ہے، سیمنٹ ایک طرف کرتا ہے، ریت ایک طرف کرتا ہے، تو اس کو بوریے کے اندر باندھ کر رکھتا ہے. اور جب وہی مزدور گھر میں جاتا ہے تو پھر اب یہ اس کا گھر کے اندر جھاڑو لگانا اس کی مردانگی کے خلاف ہو جاتا ہے. پھر اب یہ گھر کے اندر تکلف محسوس کیوں کر رہا ہے؟ باہر تو یہ اس کو اپنی مردانگی نظر نہیں آئی، باہر کے ملک کے اندر یہ برتن دھوتا رہا، لیکن یہاں پر اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو برتن دھو دے، تو یہ کہتا ہے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ میں برتن دھوں؟ یہ تو میری مردانگی کے خلاف ہے. لہٰذا ہم روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو زندگی اس طرح سوکھی نہیں گزرتی، یہ اطمینان والی زندگی کا ثبوت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور آتے، جب گھر کے اندر دیکھتے کہ گھر کے اندر جھاڑو لگانے والا، حضور خود جھاڑو اٹھاتے. تاجدار کائنات، رسولوں کے سردار اپنے ہاتھوں سے گھر کے اندر جھاڑو دیا کرتے تھے. تاجدار کائنات کے کپڑوں کے اندر اگر کسی جگہ سے کوئی کپڑا پھٹ جاتا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کپڑا سیا کرتے تھے. تاجدار کائنات کی سیرت یہ ہے، حضور کا کردار یہ ہے. اللہ اکبر. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر خادمائیں آتی تھی، کنیزیں آتی تھی، نوکرانیاں آ کر گھر کے اندر کام کاج کرتی تھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی طبیعت بہتر نہیں ہے، اور جو کنیز کام کرنے آتی تھی وہ بھی چلی گئی ہے چھٹی لے کر. یا رسول اللہ اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کھانے کا وقت بھی قریب ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں قربان جاؤں، اللہ نے مجھے کتنا حسین و جمیل خامد عطا کیا ہے. سرکار جیسی سیرت کہاں سے لائی جائے. کہا کہ جب حضور نے سنا کہ گھر کی کنیزہ بیمار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے اور حضور علیہ السلام نے آٹا لیا، پانی ڈالا، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، اپنے ہاتھوں سے آٹا خود گوندا، اور گوند کر فرمایا عائشہ لو میں نے آٹا گوند دیا ہے، تم مجھے روٹی پکا کر دے دو. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے روٹی پکانا نہیں آتی تھی، لیکن یہاں پر تو ہم گھر والی کو تانے دیتے ہیں، تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، تو گھر سے یہاں آئی ہے تو کیا لے کر آئی ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام، سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، حضور نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے روٹی بنانا سکھایا ہے. آقا علیہ السلام کی یہ سیرت، یہ کردار جو آنے والی امت تک کے لیے، تو دیکھیں کہ ان کی زندگی بھی کتنی خوبصورت گزری ہے. یہ سادگی ہے، یہ اطمینان ہے، یہ اطمینان والی زندگی ہے.
اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کا یہ مقام و مرتبہ، حضور علیہ السلام کی صحابہ کی اگر سیرت کو دیکھیں، آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے، اس کا نام جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ فلاں بندے نے یہ کہا ہے۔ وہ کسی کو ہم نے ایڈریس بتانا ہو نا، ایڈریس جو انجان بندہ ہو، جو نیا نیا ہمارے گھر آنا چاہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو فلاں جگہ پر آ کر کسی سے بھی پوچھ لینا، میرا نام ہی بڑا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، وہ میرے علاقے کے اندر مشہوری بڑی ہے، تو کیوں اپنا نام ظاہر کرتا ہے؟ تیرے سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے تھے جن کا بڑا طوطی بولتا تھا، آج وہ بھی مر گئے، آج ان کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے۔ سرکار کے 1,44,000 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 1,44,000 صحابہ میرے آقا کے۔ ان میں سے آپ دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں میں چند سینکڑوں کا نام آئے گا، ساروں کا نام نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، نام ظاہر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا نام جو ہے وہ ظاہر کیا جائے۔ ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو دیکھیں کہ سب سے بڑا نام آقا علیہ السلام نے جب بیٹھ کر فرمایا کہ گھروں میں رہو اور اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرو۔ ایک صحابی چلتا ہے یمن سے اور حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ میں اتنی دور سے آیا اور میں نے قرآن پاک کے اندر جہاد کی آیتیں پڑھی ہیں، فضیلت پڑھی ہے کہ جنت ملے گی، حضور مجھے اجازت دیں۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا جب تو آ رہا تھا تو تیرے ماں باپ رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ حضور میری ماں بھی رو رہی تھی، میرا باپ بھی رو رہا تھا۔ فرمایا جس طرح رلایا ہے ویسے ہی جا کر ان کی خدمت کر، اللہ گھر بیٹھے تجھے جہاد کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات حضور نے کہی، یہ بات چلتی چلتی میرے آقا کی حدیث پاک یہ کہاں پہنچی؟ کرن کے اندر ایک حضور کا عاشق رہتا ہے جسے دنیا ویسے کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ صحابیت کے درجے کو انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی بات کو مانا۔ اگر آ جاتے ہیں حضور کی خدمت میں تو آج ان کا نام بھی صحابیت میں آتا یا نہ آتا، لیکن انہوں نے نام کو ظاہر نہیں کیا، حضور کی بات کو مانا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ خدمت کرو والدین کی۔ تو میرے آقا نے پھر انعام کیا دیا ہے، دیکھیے گا میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کے حضور قمیص کے بٹن کھول دیتے اور کرن کے جنگلوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے۔ صحابہ کہتے آقا بندہ نواز بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی، ٹھنڈی ہوائیں آتی، میرا عاشق اویس رہتا۔ یہ مقام تب ملا کہ جب انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ جی تو پھر دیکھیں ہوا کیا تھا، حضور نے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ مولا علی شیر خدا کی۔ اور اگلا صحابی کون ہے جس کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے؟ فرمایا اے علی، اے عمر، تم جانا میرے اویس کے پاس اور یہ میری قمیض بھی لے جانا اور جا کر اویس کو تحفے میں دے دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ کیا حضور کی دعا رد ہو جانی تھی؟ بولیے، کیا حضور کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا؟ تو پھر حضور نے کیوں بھیجا؟ علی تم بھی جانا، عمر تم بھی جانا اور جا کر اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ کیونکہ اویس کرنی نے نام نہیں دکھایا، کام کر کے دکھایا، حضور کی اس بات پر عمل کیا ہے اور ماں کی، بوڑھی ماں کی خدمت کی، صحابیت کے درجے کو ترک کر دیا اور فرمایا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ درس دیا ہے امت کے لیے، پیغام دیا ہے۔ تو جب حضرت علی گئے ڈھونڈنے کے لیے اویس کو، فاروق اعظم گئے ڈھونڈنے کے لیے اویس کرنی کو کہ حضور کا پیغام دے جا کر، اویس کرنی کے جس کو کرن کے لوگ پتھر مارتے تھے، جس طرح ہماری گلیوں کے اندر کوئی پاگل آ جائے یا فقیر آ جائے، چھوٹے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، یہی حالت تھی حضرت اویس کرنی کی۔ میرے دوستو یہ نہ دیکھا کرو کہ ہر جو ہے وہ درویش وہ اپنے انداز کے اندر جو ہوتا ہے تو کہیں اس کو ذلیل و رسوا نہ کیا کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کیا پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ جس کو ہم اگلی صف کے اندر جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں، جس کو ہم صدارت کی مسند پر بٹھاتے ہیں،
جس کو ہم کرسی صدارت پر بٹھاتے ہیں وہ جہاں کا بدترین اور بدبخت شخص ہوتا ہے، اور جس کو ہم جوتیوں والی جگہ پر دیتے ہیں اور وقت کا قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ یہ ہماری نظریں فیصلہ نہیں کرتی، یہ اہل اللہ ہیں۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا مقام ہے حضرت محدث دہلوی کا۔ آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت دلی کے حالات بڑے خراب ہیں، دلی کے حالات بڑے خراب ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا وقت کا قطب کمزور ہے، اس واسطے یہ معاملہ ہے۔ تو کہا کہ وہ وقت کا قطب ہے کہاں؟ کہا کہ دلی کے چوک میں چلے جاؤ، وہاں پر دہی بلوں کی دکان لگا کے کھڑا ہوا ہے، دہی بلوں کی دکان لگا کے کھڑا ہے۔ تو وہاں پر چلا گیا، انہوں نے پیسے دیے، کہا حضرت یہ مجھے دیں۔ پہلی پلیٹ کھائی، کہا اس میں تو نمک بھی کم ہے اور دیں، دوسری بھی، تیسری بھی، حتیٰ کہ ساری جو ریڑھی کے اوپر جو تھا مال سب کچھ دے دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے۔ پھر محدث دہلوی کے پاس وہی شخص آیا، کہا حضرت اب کچھ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کہا تمہارا وقت کا قطب جو ہے وہ اچھا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ فلاں چوک کے اندر خربوزوں کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہے۔ اب وہ وہاں پر گیا اس کو آزمانے کے لیے، پہلا خربوزہ کاٹا، کھایا، کہا کہ یہ تو کڑوا ہے، میٹھا نہیں ہے، اور دیں۔ اس نے ایک تھپڑ لگایا، کہا سب کو تم نے دہی بلے والا سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو ہماری نظریں جو فیصلہ کرتی ہیں، ہمارے یہ اہل اللہ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر ایک کا پھٹا ہوا لباس دے کر یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا پتھر سمجھ مارتی ہے، پاگل سمجھ کے پتھر مارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ویسے کرنی کے پاس مولا علی شیر خدا گئے، جا کر کہنے لگے کیا تو اویس ہے؟ اپنا نام تو بتا دے۔ اب ویسے کرنی نام نہیں بتاتے۔ کہا نام تب بتاؤں گا اگر قیامت کے دن میری بخشش ہوگی، اگر میری بخشش ہی نہ ہوئی تو پھر میرے نام کا فائدہ کیا ہے بتانے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نام نہیں ظاہر کیا، کام کر کے دکھانا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے کتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اویسے کرنی کو یہ رتبہ عطا کرے گا کہ 70,000 فرشتے اویسے کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا، اس کی صورت کے، اور وہ اویسے کرنی کو اپنے جھرمٹ میں چھپا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لائیں گے۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن بھی چھپا کے؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ میرا اویس دنیا میں بھی چھپا رہا ہے، قیامت کے دن بھی چھپا رہا ہے، اللہ اس کو ظاہر نہیں کرے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عاجزی اختیار کی، سادگی اختیار کی۔ تو آج ممبر و محراب پر بھی ان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، بچپن میں بھی حضور کے ساتھ، لڑکپن میں بھی حضور کے ساتھ، جوانی میں بھی حضور کے ساتھ، بڑھاپے میں بھی حضور کے ساتھ، اور دیکھیں آج بھی گنبد خضرا میں میرے حضور کے ساتھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے میرا دوست دیکھنا ہو، فرمایا ابو بکر دنیا میں بھی محمد کا دوست ہے، قیامت کے دن بھی محمد کا دوست ہے۔ اتنا بڑا رتبہ عطا کیا حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میری ہمسائیگی کے اندر کچھ لڑکیاں رہتی تھیں، جوان بچیاں رہتی تھیں، ان کے سر کے اوپر کوئی بڑا نہیں تھا، گھر کے اندر کوئی مرد نہیں تھا، ان کی چند بکریاں تھیں تو وہ گزارا کرتی تھی اس کے سر پہ۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ اے ابو بکر ہماری مدد کرو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جاتا، ان کی بکریوں کا دودھ دو کر ان کے گھر میں دیا کرتا تھا، اور جا کر منڈی میں بیچ کر ان کے گھر پیسے بھیجا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمیں حضور نے شانیں کتنی عطا کی ہیں، لیکن حضور کی سیرت، حضور کا کردار، اس کو اپنایا اور غریبوں کی مدد کی، عاجزی اختیار کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے نام سے شیطان بھی کانپے، کیسر و کسرا کی دیواریں جن کے نام سے کانپتی ہیں، ہلتی ہیں، جو 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے حضرت عمر ابن خطاب، جن کو میرے آقا کہیں کہ میرا عمر جب بھی بولتا ہے اس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن آپ مسجد نبوی سے باہر آئے اور باہر آ کر فرمانے لگے لوگوں اے میرے حضور کے غلاموں سارے مسجد میں آ جاؤ، عمر کوئی تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مسجد کھچا کھچ بھر گئی، ایک جملہ کہنے پر ساری مسجد صحابہ سے بھر گئی، سارے صحابہ آ گئے، آپ منبر پر بیٹھے، کون؟ حضرت، سارے بولی حضرت عمر ابن خطاب، وقت کے امیر المومنین ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کے دوست تھے، کہنے لگے عمر خیر ہے، کیوں جمع کیا ہے ہمیں؟ لگتا ہے کوئی جہاد کی تیاری تو نہیں، کہیں کوئی جنگ وغیرہ کا حکم تو نہیں دینا آپ نے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے بات کیا کی ہے حضرت عمر نے، کہا کہ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا، جب میں مکے میں رہتا تھا، بعض اوقات ہوتا ایسا تھا ہمارے گھر میں فاقہ آ جاتا، قحط پڑ جاتا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو میری ماں مجھے میری خالہ کے گھر بھیج دیتی کہ بیٹے فلاں علاقے کے اندر تیری خالہ کا گھر ہے، وہاں چلے جا۔ تو میں جب اپنی خالہ کے گھر جاتا، میری خالہ مجھے مزدوری پہ لگا دیتی اور کہتی بکریاں چرائے گا تو تجھے کچھ کھانے کے لیے ملے گا۔ صبح سے لے کر شام تک میں بکریاں چراتا، دھوپ کے اندر جلتا رہتا، اتنی کڑک دھوپ ہوتی کہ میری نازک جلد جلنے لگتی اور میں پیاس کے اندر تڑپتا رہتا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ جب شام ہوتی تو مجھے 2-3 کھجوریں میری خالہ دیتی تھی کہ یہ تیرا اس پر گزارا کر۔ کا اتنا میرا لمبا قد ہوتا تھا اور میں 2-3 کھجوریں کھا کر سو جاتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا، حتیٰ کہ جب میرے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے تو میری ماں پیغام بھیجتی عمر واپس آ جاؤ، گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ جب گھر کے حالات خراب ہوتے میں خالہ کے گھر جا کر مزدوری کرتا، یہ حالات بھی مجھ پر آئے، لیکن آج دیکھو کہ کیسر و کسرا کی دیواریں بھی میرے نام سے کانپتی ہیں، ساری دنیا مجھے امیر المومنین کا لقب دیتی ہے، امیر المومنین کا لقب دیتی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر یہ باتیں بتانے کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا، یہ 2 باتیں کہ تو بچپن میں ایسا ہوتا تھا، تو مزدوری کرتا تھا، پھر تجھے کھجوریں ملتی تھی تو اس پر گزارا کرتا تھا، اب تو امیر المومنین ہے، یہ کوئی بات ہے؟ کہا بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ پھر حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ چونکہ میرا یارانہ تھا، پھر میں نے بار بار پوچھا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ چند لوگ آئے میرے پاس ملنے کے لیے فلاں علاقے سے، اور انہوں نے کہا اے عمر اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی ہیں، بڑا مقام دیا ہے آپ کو، آپ کا نام صرف مدینہ کی ریاست میں نہیں، صرف مکہ میں نہیں، صرف حجاز مقدس میں نہیں، صرف ارد گرد کے علاقوں میں نہیں، بلکہ کیسر و کسرا کے علاقے میں بھی آپ کا نام ہے، آپ کا طوطی بولتا ہے، اتنا اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ بات ان لوگوں نے مجھے کی نا، تو چونکہ میرے اندر وہ ریاکاری کا وہ معاملہ نہ اٹھ کھڑا ہو جائے، کہیں میرے اندر جو ہے وہ تکبر اور غرور کا وہ معاملہ نہ آ جائے، اس لیے میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور میں نے کہا تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں بے شک میں امیر المومنین تو ہوں، لیکن پہلے میری یہ اوقات ہوا کرتی تھی، پہلے میں ایسے ہوا کرتا تھا، اب جو شانیں ملی ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کی نالین کا، یہ اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں تو حضور کا صدقہ ہے۔ کہا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، مجھے اب لوگ تیری نسبت سے پہچان جاتے ہیں، نہ ہوتی آپ کی نسبت تو پہچانے کہاں جاتا۔ تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے عاجزی اختیار کی، عاجزی، انکساری، اللہ اکبر۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ جنت کا بادشاہ کون ہے؟ جنت کا بادشاہ کون ہے؟ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں جنت کا بادشاہ کون ہے؟ بھئی جنت کا بھی کوئی بادشاہ ہے؟ اب تک تو سنا تھا کہ فلاں ملک کا فلاں بادشاہ ہے، کیا جنت کا بھی کوئی بادشاہ ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ جنت کے بادشاہ نہیں؟ کیا آپ کے نواسے حسن و حسین جنت کے بادشاہ نہیں؟ فرمایا اللہ نے تو ان کو بڑا مقام دیا ہے، ہمیں تو بڑی عزتیں عطا کی ہیں، لیکن فرمایا کہ جو دنیا میں کی جتنی پہچان کم ہوگی، جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں پہچانتا ہوگا، وہ دنیا کا اندر جس کی کوئی پہچان نہیں، اللہ اس کو جنت کے اندر بادشاہت عطا فرمائے۔ یعنی لوگ گلی کے اندر چلے، لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ کون جا رہا ہے، یہ کون ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں،
اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ کا تھوڑی بات ہے اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا خلیل ہونا، اللہ کا قریبی ہونا، اللہ کا دوست، اللہ کے ساتھ یاری، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کا قرب. فرمایا کہ جب وہ گلی میں سے گزرے تو لوگ اشارہ کر کے پوچھتے کہ یہ کون جا رہا ہے. اس کی جان پہچان اتنی نہیں، اس کے پاس مال و دولت اتنا نہیں، لیکن اس کے پاس نمازیں بہت زیادہ ہیں، اعمال بہت زیادہ ہیں. پھر حضور نے چٹکی بجائے، ہاتھ چٹکی بجا کے فرمایا جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح بھی اس طرح قبض ہوتی ہے، اس کی روح بھی اس طرح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے. فرمایا اگر کسی کو اللہ کا دوست دیکھنا چاہو تو یہ اللہ کا دوست ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بادشاہت عطا فرمائے گا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں کیا. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات طیبہ کہ عاشق حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے. حضرت سید احمد کبیر سلسلہ رفاعیہ یہ عرب ممالک کے اندر بہت بڑا سلسلہ ہے ولیوں کا. جس طرح ہمارے علاقے کے اندر قادریہ سلسلہ ہے، قادریہ، اویسیہ، سہروردیہ، چشتیہ، نظامیہ، اور اسی طرح کے تمام سلاسل جو ہمارے بر صغیر میں ہیں، عرب ممالک کے اندر جو سلسلہ ہے وہ رفاعیہ ہے. حضرت احمد کبیر کے نام سے ان کی نسبت سے وہ چلتا ہے وہ سلسلہ. تو جو ان کے بیت ہو گئے وہ رفاعیہ ہو گئے، وہ شاذلیہ ہو گئے. تو سید احمد کبیر سید زادے تھے، حضور کی اولاد میں سے تھے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن آپ عمرہ کر کے تشریف لے گئے حضور کے روضے پر، مدینہ پاک حاضری دی. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت کا شرف عطا کرے، ہمیں حضور کے مدینے کی زیارت عطا فرمائے. اب تو میرے دوستو ڈر لگتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے مدینہ دیکھنے سے پہلے پہلے. ہمارے لیے مدینے کے دروازے بھی بند ہو گئے، مکے کے دروازے بھی. دعا کیا کر کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اس دیار مقدس کی زیارت عطا کر دے. اللہ اکبر. تو مدینہ شریف کیا بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں وہاں رکھی ہیں. لیکن وہاں پر جن لوگوں کی حکومت ہے اللہ ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے. کوئی بھی حضور کے روزے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے، وہ کہتا ہے جی شرک ہے، لو جی شرک ہے. تو شرک کی فیکٹری لگائی ہے بھئی، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور تجھے کس بات کی تکلیف ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے 40 سال حضور کی حدیث کا درس دیا ہے مدینہ شریف میں بیٹھ کر، ان سے پوچھا گیا حضرت جب دعا مانگنی ہو تو کیا کریں؟ کہا وسیلہ مصطفیٰ کا دو لیکن مانگا اللہ سے کرو. اے اللہ اس روزے جالی والے کے صدقے سے ہماری یہ مشکل کو حل فرما دے. امام مالک یہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو میرے دوستو سرکار کے روزے کا کیا مقام ہے. فرمایا جس نے عمرہ کیا، حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا، فرمایا اس نے مجھ پر ظلم کیا. آج تو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کہ جب تم مدینے جاؤ تو حضور کے روزے کی نیت کر کے نہ جایا کرو سفر کی. جب جاؤ مدینے تو مسجد نبی کے سے نیت کر کے جاؤ. میں نے کہا مسجد نبی بنائی کس نے؟ مسجد نبی کو مقام کس کی وجہ سے ملا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نالین کی وجہ سے ملا. نہیں جی وہاں پر ریاض الجنہ بھی ہے. میں نے کہا ریاض الجنہ بنا کیسے؟ یہ نہیں پتا کہ ریاض الجنہ کے جہاں حضور نے فرمایا اگر تم نے 2 نفل پڑھ لیے جس نے وہاں پر جا کر اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے. میں نے کہا پتا ہے کہ یہ ریاض الجنہ بنا کیسے ہے اور یہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ صحیح بخاری. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھ دیا ہے. یہ پتہ ہے کیسے بنا جنت کا ٹکڑا؟ کیونکہ میرے آقا ہر نماز کے وقت بار بار آتے تھے. جہاں حضور کے قدم بار بار لگ جائیں اللہ اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا کرتا. وہ جنت کا ٹکڑا ہی بنا ہے مصطفیٰ کے نالین کے صدقہ سے. تو مسجد نبوی کو مقام ملا حضور کی وجہ سے. مدینہ منورہ بنا کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. اب دیکھیں کہ مدینہ کا لفظ آئے تو کہتے ہیں مدینہ منورہ. مدینہ سارے بولیے مدینہ منورہ. ان کے عقائد پر بھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور کو نور کہنے پر شرم آتی ہے اور جب مدینہ کہیں تو پھر کہتے کہ نہیں جی مدینہ المنورہ کہو.
بھئی مدینہ کو نور والا شہر کہہ دیا، لیکن جس کی وجہ سے مدینہ منور ہوا ہے اس محمد عربی کو نور کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منور ہی مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ روایتیں پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب کا معنی اٹھا کر دیکھیں لغت کی کتابوں میں، کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ معنی نظر آئے گا۔ یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیماریوں والا شہر۔ کیا ہے؟ بیماریوں والا شہر۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے، ہجرت سے پہلے میرے آقا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر حالات دیکھ کر آؤ، کس طرح کے حالات ہیں۔ وہ جب وہاں پر گئے تو بیمار ہو گئے، بخار آ گیا۔ جب حضور نے ہجرت کی، وہ صحابی آئے استقبال کے لیے، حضور نے فرمایا کی حالت بنا رکھی ہے؟ حضور اتھے دی مٹی بیماری بہت ہے، حضور بخار ہو گیا، جان جانے والی ہے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ سنا، حضور نے قدم رکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میرے آنے سے پہلے یہ بیماریوں والا شہر تھا، اب محمد کے قدموں کی برکت سے اس کی مٹی کو بھی شفا والی مٹی بنا دے۔ فرمایا مکے کو تو نے حرم بنایا ہے میرے دادا ابراہیم کی وجہ سے، اور مدینہ کو حرم بنا دے محمد کے قدموں کی برکت سے۔ لہٰذا مدینہ کو بھی عزتیں ملی ہیں حضور کی وجہ سے، مکے کو بھی عزتیں ملی ہیں حضور کی وجہ سے۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا جی دسو جی مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ اب یہ سوال تو بڑا مشکل ہے، اب کیا کہیں، کیا جواب دیں؟ مکے کے اندر اللہ کا گھر ہے، تو اگر اس کی نفی کریں تو کہیں ہم دائرہ ایمان سے نہ خارج ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی ہے شہر مکہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، ساتھ میں وجہ بھی بتا دی، اے حبیب شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، فقط اس لیے قسم اٹھائی ہے محبوب تیرے قدم جو شہر مکہ میں لگا۔ تو مکہ کو بھی عزت ملی ہے، نالین مصطفیٰ کی برکت سے ملی، مقام ملا ہے۔ تو لہٰذا پوچھنے والے نے جب پوچھا مکہ افضل ہے کہ مدینہ، تو میں نے کہا جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ پھر پوچھا بھی جنت افضل ہے کہ پھر مدینہ افضل ہے؟ میں نے کہا بھی جواب تو تمہیں دے دیا ہے، جب حضور مکے میں ہیں تو مکہ افضل، حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جب حضور یہاں سے تشریف فرما ہو کر جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی۔ جہاں جہاں حضور جائیں گے فضل و شرف بھی حضور کے پیچھے پیچھے۔ آپ دیکھیں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں بات کو، امام صاحب کے پیچھے جو شخص کھڑا ہو، بالکل امام کے پیچھے، اس کو سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے، سب سے زیادہ ثواب کس کو؟ جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ امام صاحب کا مصلی ادھر ہے، جو یہاں پر کھڑا ہوگا اس کو سب سے زیادہ ثواب۔ اب یہی امام صاحب مصلی اٹھا کر باہر زین میں چلے جائیں، کیا اب اس کو ثواب ملے گا؟ بولیے، اب ثواب تو اس کو ملے گا نا جو امام کے پیچھے ہوگا۔ اب وہی امام صاحب مصلی اٹھا کر چھت پہ چلے جائیں تو کیا اب زین والے کو ثواب ملے گا؟ بولیے، نہیں ملے گا۔ اب اس کو ملے گا جو امام کے پیچھے ہوگا۔ تو میں نے کہا جہاں جہاں امام میرے جیسا اگر امام 1400 سال کے بعد آئے، وہ جہاں مصلی لے کر جائے گا فضل و شرف اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ اور میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، جب حضور مکے میں تھے تو مکے کے اندر فضل و شرف پیچھے پیچھے تھا، جب حضور مدینے میں تھے تو فضل و شرف پیچھے پیچھے، اور جب حضور جنت میں جائیں گے تو فضل و شرف بھی جنت کے اندر پیچھے پیچھے ہوگا۔ ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سید احمد کبیر حضور کی اولاد میں سے رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کے روضے پر حاضری دی، درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد مراقبے میں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ کی اولاد میں سے ہوں، سید زیادہ ہوں، میں آج یہاں پر حاضری کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ کس کے لیے آیا ہوں؟ بولیے، دیدار کے لیے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی دیدار کی دولت عطا کرے، منگو دعا انشاءاللہ انجدا نصیب ہوئے، جدوں موت آوے مینوں تے سونا قریب ہوگا۔ اب سید احمد کبیر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں کس لیے آیا ہوں؟ آپ کے دیدار کے لیے۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کی زیارت نہیں ہو جاتی، آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں نہیں جاؤں گا۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا، اس وقت اسی جگہ پر موجود تھا، اور وہاں پر 10,000 لوگوں کا مجمع تھا مسجد نبوی میں، جب حضور کا سید زادہ حضور کی اولاد میں سے وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔
کہا کہ دیکھتے دیکھتے 10,000 سے لوگوں نے یہ گواہی دی. حضور غوث پاک کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی اولاد کا وہ سید زادہ جیسے اس نے کہا حضور میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ سلام کا جواب نہیں دیتے. ہم نے دیکھا کہ حضور کی قبر انور سے حضور کا دست مبارک باہر نکلا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, کتابوں میں موجود ہے. یہ حضور کا دست اقدس باہر نکلا. حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اس سید زادے کی برکت سے ہم نے بھی حضور کے ہاتھ کی زیارت کر لی. اب کسی کے ذہن کے اندر شک آ جائے لو جی ہے کیویں ہو گیا, تو آؤ بخاری شریف میں پڑھا دیتا ہوں. بخاری کی حدیث میں نے بھی پڑھی ہے, بخاری آپ نے پڑھی ہے, لیکن پڑھنے کا انداز بکھرا ہے. بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. ان کو کیسے بخاری آئے گی کہ جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ایک دن ہوا کیا کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے, دیوار کھڑی کرتے کرتے 7 والی دیوار جہاں حضور کا روضہ ہے وہ دیوار گر پڑی. جب دیوار گری تو قبر کھل گئی, تو ایک پیر مبارک قبروں میں سے باہر آیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, بتا رہا ہوں آپ کو, بار بار صحیح بخاری کا نام لے رہا ہوں. تو وہ پیر مبارک باہر آیا. اب لوگ پریشان ہو گئے یہ کس کا پیر ہے. کسی نے کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کا پیر مبارک ہے. اور پیر کا عالم کیا تھا کہ جیسے ہی ہاتھ رکھتے تھے خون ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا, ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہے. جیسے ہی ہاتھ رکھتے تو ایک جگہ پر. اب لوگوں نے وہاں کے علماء کو جمع کیا, لوگوں کو جمع کیا, کہا کہ ہمیں علماء اکٹھا کیا, کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ پیر کس کا ہے. کہا کہ یہ حضور کا پیر نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب کا پاؤں مبارک ہے. پھر لوگوں نے پھر پاں پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہا کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن وہ آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے, حیات ہے. قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہے, تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے. اور ساتھ فرمایا کہ جو حضور کے نام پر حضور کا کلمہ پڑھنے والا اپنی جان دے دے وہ شہید ہے. اگر شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی زندہ نہیں ہو سکتا. ان کے نام پر جان قربان کرنے والا وہ زندہ ہے. تو جن پر جان قربان کی گئی ہے اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا. تو سید احمد کبیر کہ اتنا بڑا مقام, لوگ وہاں پر جمع ہو گئے, آ کر کہنے لگے حضرت اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ نے عطا کیا کہ حتیٰ کہ حضور بھی قبر انور سے ہاتھ نکال کر آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ نے کیسے دیا. اب سنیے حضرت احمد کبیر نے کیا جواب دیا, دل کے کانوں سے سنیے. کہا کہ یہ جتنی بھی عزتیں ملی ہیں, جتنا مقام ملا ہے, صرف اس لیے ملا ہے کہ کیونکہ میں نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا, کسی کو حقیر نہیں سمجھا, کسی کو کمتر نہیں سمجھا. یہ نہیں کہا کہ میں نے قاتل کا سوٹ پہنا ہے اور تیرا تو گندا لباس ہے, تو میرے قریب کیوں بیٹھا ہے. میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں سجدے میں بھی لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو. اب احمد کبیر خود فرماتے ہیں, کہا ایک دن ہوا کیا, میں گزر رہا تھا, میں نے کسی منزل پر پہنچنا تھا, میں نے نماز پڑھنی تھی, تو درمیان میں فصلوں میں سے گزر ہوا, ایک ادھر بھی پانی فصلوں میں, ادھر بھی فصلوں میں پانی, اور درمیان میں کس کو آپ اپنی پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں, وٹ کہتے ہیں یا بننا کہہ لیں. وہ ایک طرف سے میں گزر رہا تھا درمیان میں سے, ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی. اب میں پانی میں پاؤں رکھ نہیں سکتا تھا کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں کیونکہ نماز پڑھنی تھی. اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. کہا کہ گزر رہا تھا, سامنے سے میں نے کیا دیکھا, کتا آ رہا ہے آگے سے. کون؟ ایک کتا آ رہا ہے آگے سے. تو اب میں رک گیا. اب میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو ایک طرف ہو جا, اس کو میں نے پتھر اٹھا کر مارا بھی نہیں. اب میں پریشان ہو گیا, دل ہی دل کے اندر میں سوچنے لگا کہ اگر میں اس طرف ہوتا ہوں تو میرے کپڑے ناپاک ہوتے. اللہ اکبر. ابھی حتیٰ کہ وہ میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا تو سائڈ پر ہو جا, میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے والی زبان عطا کی. وہ کتا بول کر کہنے لگا, اللہ جو چاہے کر سکتا, وہ کتا بول کر کہنے لگا, اے احمد کبیر آپ ایک طرف ہو جائیں, نیچے اتر جائیں. احمد کبیر کہنے لگے, تو نے دیکھا نہیں میں اشرف المخلوقات ہوں,
میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے اور یہ پانی پتہ نہیں پاک ہے یا نہ پاک ہے، تو اتر جانا، کیونکہ نماز مجھ پہ فرض ہے، تجھ پر فرض نہیں ہے۔ اب وہ کتا بول کر کہنے لگا، اے حضرت اگر یہ پانی کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو پھر آپ کا دوسرے پانی کے ساتھ کپڑے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے اس وجہ سے ایک طرف کیا کہ کہیں میں کم تر ہوں، حقیر ہوں، اور اس واسطے آپ کے دل کے اندر تکبر آ گیا، تو پھر اگر آپ 7 سمندروں کا پانی بھی لے لیں پھر بھی آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ بس اس کتے نے یہ بات کہی اور مجھے وجد آ گیا، کیفیت آ گئی۔ کہا اس کے بعد سے لے کر میں نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا۔ کہا کہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے میں نے کبھی کو برا نہیں سمجھا، حقیر نہیں سمجھا۔ کہا کہ جو بھی عزتیں ملی ہیں فقط مخلوق خدا کی عزت کرنے کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس نشست کا یہ عنوان سادگی، عاجزی اور قناعت، اگر یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے تو ہماری زندگی بہت اچھی اور اطمینان والی گزرے گی۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں۔ وما علینا